نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا بارئ، یہ دو اللہ کے نام ذاتی اور صفاتی، بڑی برکت والے، بڑی عظمت والے، بڑی شان والے جمعے کے مبارک دن کے متعلق بہت سے وظائف ہم نے پہلے بھی بتائے ہیں۔ آج ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کے 3 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ آپ سب سے پہلے وہ 3 فائدے سن لیں، وہ کیا فائدے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ مختصر سا وظیفہ ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو اپنی بخشش اور مغفرت کے آثار نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ ہو کر جاؤں، گناہوں سے صاف ہو کر جاؤں، میری بخشش اور میری مغفرت ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ سب سے یہ پہلا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر یہ نظر آ جائے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا، آپ کو بخشش اور مغفرت کے آثار نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی تنگی، کسی معاملے میں بھی تنگی ہے، وہ رزق کا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، تنگی آپ کی دور ہو جائے گی۔ کاروبار کے متعلق کوئی تنگی ہے، اولاد کی طرف سے کوئی تنگی ہے، کسی بھی معاملے میں آپ تنگ ہیں، پریشان ہیں، اس کی برکت سے آپ کی تنگی، وہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اتنا رزق عطا فرمائیں گے، اتنی کشادہ روزی عطا فرمائیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ اس میں سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں، بڑے فائدے والے ہوتے ہیں، لیکن صرف وظیفوں کے اوپر ہی بھروسہ کر کے آدمی نہ بیٹھ جائے، کوشش بھی ساتھ ہونی چاہیے۔ اب ایک آدمی کہے کہ یا اللہ تو مجھے روزی دے، اندر بیٹھ کے وظیفہ ہی کرتا رہے لیکن کام کے لیے نہ جائے، تو یہ بھی ناممکن سی بات ہے۔ محنت کرے، کوشش کرے، پھر بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر کرے۔ یہ نہیں کہ اس محنت کی وجہ سے مجھے روزی ملے گی، روزی اللہ کی رحمت سے ملے گی، لیکن کوشش کرنی نہ چھوڑے۔ اسی طرح یہ بات بڑی ضروری ہے کہ آپ صرف وظیفوں کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں کہ اب میرے سارے کام ہو جائیں گے خود بخود، یہ بات غلط ہے۔ وظیفے تب کام کریں گے جب آپ اس کے لیے کوشش کریں گے۔ کوشش آپ کی ہوگی، اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا، اللہ آپ کے کام بنا دے گا۔ اللہ خود فرماتے ہیں نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ یہ دکانداری، یہ ملازمت، یہ مزدوری، یہ تو ایک اسباب ہیں، اسباب تم اختیار کرو، رزق ہم دیں گے۔ اس لیے وظائفوں پر صرف بھروسہ نہیں کریں، دونوں کام کریں گے، اللہ اپنی رحمت سے حلال پاکیزہ کشادہ رزق بھی دیں گے، معاملات بھی حل کریں گے، پریشانیاں بھی دور کریں گے۔ یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یا اللہ یا بارئ، اس کو آپ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے اور ہر جمعے کو پڑھنا ہے۔ جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد فوراً اس وظیفے کو پڑھیں، یعنی لوگوں سے گفتگو کرنے سے پہلے وظیفہ پڑھ کے پھر اٹھیں۔ یہ وظیفہ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں،
میری محترم مائیں بہنیں بیٹیاں سب کر سکتی ہیں، اور ہر جمعہ کو جب آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ 8 دن تک، اگلے جمعے تک یہ 3 کام یقینی اللہ اپنی رحمت سے آپ کے پورے کریں گے۔ پھر اگلے جمعے کو کریں گے، وہ 8 دن کا معاملہ پھر آپ کا آسان ہو جائے گا۔ اس ترتیب سے آپ کرتے رہیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی زیادہ اس میں ٹائم نہیں لگتا۔ اللہ مجھے بھی یہ مبارک وظیفہ اور تمام سامعین کو یہ مبارک وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔